السلام علیکم وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب آمین یا رب العالمین۔ اس دعا اور اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں خیر اور عافیت کے ساتھ ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا کرم، فضل، رحمت، نعمت، صحت اور برکت کو نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں دیں اور آسانیاں بانٹنے والا ہم سب کو بنا دے، آمین۔ الحمدللہ آج کی ہماری آیات سورۃ حامیم السجدہ یعنی سورۃ فصلت کی آیت نمبر 13 سے۔ اس سے پچھلی آیات جو الحمدللہ 1 to 12 ہم نے کل مکمل کی تھیں، ان میں اللہ رب العزت کا اگر ہم سٹیپ بائی سٹیپ جائزہ لیں تو نمبر 1 جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع کی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن الحکیم کا بیان فرمایا کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ طرف سے یہ نازل کردہ کتاب ہے جو رحمان ہے اور رحیم ہے، یعنی رحمان ہے بہت رحم کرنے والا، اور رحیم ہے بار بار رحم کرنے والا۔ مطلب کیا؟ رحمان تو اللہ پاک دنیا کے اندر ہے جو کہ انسانوں کے لیے، یعنی کہ اس میں تفریق نہیں ہے، نہ مومن کے لیے اور نہ کافر کے لیے۔ لیکن رحیم کی جو صفت ہے وہ اللہ رب العزت کی آخرت کے اندر ہمیں نظر آئے گی، جب اللہ رب العزت صرف مومنین کے اوپر بہت انتہا درجے کا مہربان ہو جائے گا۔ پھر فرمایا گیا کہ کتاب کی یہ آیات جو ہیں انہیں کھول کر بیان کر دیا گیا، جو کہ عربی زبان کے اندر ہے اور ان لوگوں کے لیے ہیں جو علم رکھتی ہیں۔ پھر فرمایا گیا کہ یہ خوشخبری دیتی ہیں، ڈرانے والی ہیں، اور جو کوئی ان سے روگردانی کرتا ہے وہ اس لیے کرتا ہے کہ وہ سننا ہی نہیں چاہتا، اور پھر لوگوں کے دلوں کے اندر اصل میں پردے پڑے ہوئے ہیں، اس لیے وہ لوگ سننا نہیں چاہتے۔ اللہ رب العزت نے آیت نمبر 1 سے 12 تک میں جو ارشاد فرمایا، اس میں یہ ہمیں بتایا کہ دنیا اہتمام کے ساتھ بنائی گئی ہے، اور جس نے بنائی ہے اس کا علم لامحدود ہے۔ تخلیق میں آسمان و زمین، چھت اور فرش کا کام دے رہے ہیں۔ انسانوں اور جانوروں کے لیے اللہ رب العزت نے رزق و روزی کا اہتمام کر رکھا ہے، اور ہر کام کو بالآخر ایک انجام تک پہنچنا ہے، اور اللہ رب العزت کی یہ تمام تر چیزیں توحید کو بیان کرتی ہیں۔ اور پھر اگر ہم ایک آیت نمبر 9 سے 12 تک اگر جائزہ لیں آیات مبارکہ کا، تو ہمیں بیسک چیز نظر آئے گی، صفت خالقیت اللہ تعالیٰ کی، صفت رازقیت نظر آئے گی، اس کے بعد اللہ کی بہترین مینجمنٹ اور پلاننگ نظر آئے گی، جس کو ہم ترتیب و تواتر بھی کہہ سکتے ہیں۔ توحید کا بے مثال سبق نظر آئے گا، اور بامقصد کائناتی تخلیق نظر آئے گی، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جانداروں سے لے کر، یعنی انسانوں سے لے کر جاندار، جو ہر وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، یعنی جس کا اگر وہ خالق ہے تو رازق بھی وہی ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر کھانے پینے کی چیزیں بھی پیدا کی ہیں۔ آغاز کر رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تمام تر باتوں کے بعد اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، فَإِنْ آرَزُوا، پھر اگر وہ منہ موڑتے ہیں، فَقُلْ، تو کہہ دیجئے، انذرتکم، میں ڈراتا ہوں تم کو، صاعقۃ، عذاب سے، مثل صاعقۃ، مانند عذاب کے، عاد و ثمود، قوم عاد اور قوم سمود کی۔ یعنی ان تمام تر اللہ کی نعمتوں کے آنے کے بعد، یعنی جن کا ادراک تمہیں اب ہو چکا ہے، ان کے بعد اگر تم نے بالکل بھی نہیں ماننا تو میں تمہیں اس عذاب سے ڈرا دیتا ہوں، جو اس عذاب سے جو کہ قوم عاد اور قوم سمود کے اوپر آ گئی تھی، اور پھر اس کے بعد ان کا مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا تھا۔ اس جب جاءتہم، جب آئے ان کے پاس، الرسول، کئی رسول، من بین ایدیہم، ان کے آگے سے، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے، اللہ کے نہ، تعبدو، تم عبادت کرو، الا اللہ، مگر اللہ کی، قالو، انہوں نے کہا، لو شاء، اگر چاہتا، ربنا، رب ہمارا، لانزل، البتہ اتار دیتا، ملائکتن، فرشتے، فانا، تو بے شک ہم، بما، ساتھ اس کے جو، ارسل، فرشتے، فانا، تو بے شک ہم، بما، ساتھ اس کے جو، ارسل تم بھیجے گئے ہو، بھی، ساتھ اس کے، کافرون، انکاری ہیں۔ یعنی انہوں نے بھی یہی بات کی تھی کہ جب ان کے پاس رسول ان کے آئے، ہر طرح کے رسول ان کے پاس آئے، انہوں نے سمجھایا، پیغمبروں نے اتنی محنت کی ابلیس کے کام کو توڑنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوگ ہدایت پا جائیں، لیکن لوگوں نے اس ہدایت کو نہ لینے کے لیے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی، یعنی تمام تر جو چیزیں تھیں ان سب کو جو ہے ان لوگوں نے جھٹلا دیا۔ اور پھر کیا ہوا کہ وہ جو اسٹرگل ہے نا ان کی، من بین ایدیہم، یہ وہ اسٹرگل ہے جس کا ذکر کیا گیا، جو ان کے آگے سے،
یعنی جو سمجھایا گیا، وہ من خلفہم، اور ان کے پیچھے، یعنی سامنے سے ہدایت دی اور پیٹھ پیچھے ان کے لیے جو ہے راہ ہدایت کی دعائیں کی. یہ تمام تر چیزیں ان کے لیے کی. اصلاح کا کام ان کے لیے جان لیوا بھی ثابت ہوا. وہ سکون سے نہ بیٹھے، ہر طرف سے سمجھانے سے یہ لوگ اللہ والے بن جائیں. دین کی تعلیمات کا مقصد اصل میں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو لوگوں سے جوڑ دیا جائے. یہ غلط بول گئی میں، لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیا جائے تاکہ لوگ جو ہے رب کی معرفت کو پہچان سکیں، اس کی ناقدری نہ کریں، اس کی ذات اور صفات کو سمجھ جائیں اور اپنی عبادت اور کو خالصیت جو ہے وہ اللہ رب العزت کے لیے کر دیں. ان کی ناقدری یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ اگر رب چاہتا تو فرشتے بھیجتا اور جو تم لے کر آئے. یعنی کوئی نہ کوئی ہر دور کے اندر دین کے معاملے کے اندر کوئی نہ کوئی کرشماتی چیز ہر انسان چاہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی کرشماتی چیز اس کے سامنے آ جائے جس کے بعد جو ہے بس اسے کچھ کرنا نہ پڑے اور کرشموں کی زندگی کے اندر وہ رہے، جس کو ہم میریکلز کا نام دیتے ہیں. اور ہم نے اپنے دین کے اندر بہت ساری چیزوں کے ساتھ جو ہے نا وہ معجزات کو رکھا ہوا ہے. ہم اپنے ساتھ ایسے زبردست قسم کے معجزات کو ہم اندھا دھند ان کی تقلید کرتے ہیں اور پھر خوش ہو جاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ہاتھ میں سے پانیزیں ہو گئی، اس طرح کی بہت ساری چیزیں. بس ہم نے دین ان چیزوں کو سمجھ رکھا ہے. تو یہ پہلے لوگوں کا بھی یہی حال تھا. اور وہ کہتے تھے کہ ہم تم سے زیادہ مالدار ہیں اور تعلیم یافتہ ہیں. مبلغ یا دائی وہ اسی طریقے سے ہو سکتا ہے جیسا کہ وہ لوگ ہوں گے. اگر اس کے اندر کوئی بھی سپر نیچرل کوئی پاور اس کے اندر ہو گئی نا، مثال کے طور پر اگر نبی کے اندر ہو جاتی تو لوگوں نے یہی کہہ کے ہی چھوڑ دینا تھا کہ یہ تو ہماری جو ہے مطلب ہم لوگوں کے درمیان کے اندر سے نہیں ہے، تو یہ ہماری کیا خصوصیات کو سمجھ پائے گا، ہماری کیا تکلیفوں کو سمجھ پائے گا. تو اس وجہ سے وہ لوگ جو تھے وہ ان کے ساتھ انکاری تھے. فاما تو لیکن عاد فاستکبروا، انہوں نے تکبر کیا، فی الارض زمین میں بغیر الحق ناحق، وقالوا اور انہوں نے کہا من اشد منا قوت، کہ کون ہے زیادہ شدید ہو سکتا ہے ہم سے قوت میں. اولم کیا بھلا نہیں، یرو انہوں نے دیکھا، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ، الذی وہ ذات ہے، خلقہم اس نے پیدا کیا ان کو، اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ، الذی وہ ذات ہے، خلقہم اس نے پیدا کیا ان کو، ہوا وہ اشد زیادہ شدید ہے، منہم ان میں سے، قوتن قوت میں. قانو وہ تھے وہ بیااتنا ہماری آیات کے ساتھ، یجحدون وہ انکار کرتے. اب پھر کہا کہ ان کی ایٹ موسٹ اسٹرگل کے بعد، یعنی اتنی انہوں نے محنت کی انہیں سمجھانے کے لیے، تو پھر کیا ہوا کہ انہوں نے خود یہ جو قوم عاد تھی انہوں نے زمین پر تکبر کیا. قوم عاد کے لوگ جو تھے وہ 10-10 12-12 فٹ یا اس سے بھی زیادہ بلند ترین لوگ تھے. اتنے بلند تھے کہ انہوں نے پہاڑوں کے اوپر گھر بنایا ہوتا ہے. ان کا کئی دفعہ ذکر آ چکا ہے اور ہم بہت ڈیٹیل سے ان کے بارے میں پڑھ بھی چکے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے سے بھلا کوئی اور ہو سکتا ہے وہ طاقتور. تو پھر انہوں نے دیکھا نہیں کہ جب رب نے ان کی قوت کو کیا کر دیا، کہ اس نے ان کو پیدا کیا تھا، تو لازمی بات ہے جس نے پیدا کیا وہ تو زیادہ شدید قوت والا ہے. قانو تھے وہ بھی آیاتنا یجحدون، اور وہ ہماری آیات کے ساتھ انکار کرتے تھے. فارسلنا تو بھیجا ہم نے، علیہم ان پر، ریحن ایک ہوا کو، سرسرن تن یعنی کہ ریحن ایک ہوا کو، سرسرن منحوس تند، فی ایام نحسات منحوس دنوں میں، لنذیقہم تاکہ ہم چکھائیں ان کو، عذاب الخزی عذاب رسوائی کا، فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں، ولا عذاب الاخرتی اور البتہ عذاب آخرت کا، اخزا زیادہ رسوا کن ہے، وہم لا ینصرون اور وہ مدد نہیں دیے جائیں گے. یعنی ان کے ساتھ کیا ہوا کہ ان کے اوپر دنیا میں بھی عذاب آئے گا اور آخرت میں بھی آئے گا. انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ ان کے پاس جو ہے وہ ایک ہوا ایسی آ جائے گی جو کہ ان کو برباد کر دے. جو انہوں نے کہا نا کہ ہم سے زیادہ بڑھ کے کون ہے، اس فکرے سے ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ عذاب کو روک لینے پر قادر ہے، کیونکہ وہ بہت لمبے قد والے ہیں، نہایت زور آور ہیں. یہ انہوں نے اس وقت کہا جب حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو تنبیہ کی کہ اللہ کے عذاب سے ڈرایا. اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے؟ نہیں، جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ قوت والا ہے، وہ اس سے زیادہ خالق ہے. کیا ان کو بنانے کے بعد اس کی اپنی قوت ختم ہو جائے گی؟ بالکل نہیں نا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس جو پچھلی آیت ہم نے پڑھی کہ جو اس نے تمہیں بنایا ہے اور پھر بھی تم اس کی آیات کے ساتھ انکار کرتے ہو، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دھمکی آمیز انداز میں ان کو مخاطب کر رہے ہیں. ان معجزات کا جو انبیاء علیہ السلام کو ہم نے دیے ہیں، یہ ان دلائل کا جو پیغمبروں کے ساتھ نازل کیے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اصل میں انسانوں کو سمجھانا چاہتا ہے. اور پھر ایسی ہوا چلی جس میں ایسی سخت آواز تھی کہ انتہائی تیز تھی، جس میں آواز بھی تھی. جب کوئی رات کی سردیوں کی راتوں میں اکثر جب ہوا چلتی ہے تو اس میں عجیب سی سیٹی اور ہال لاکی سی پائی جاتی ہے.
اور یہ نحسات اس کو اس لیے کہا گیا کہ یہ پے در پے چلی اور ایسی خشک اور بنجر ہوا تھی کہ 7 راتیں اور 8 دن متواتر چلتی ہے۔ بعض نے اس کو سخت کہا، بعض نے گرد و غبار والی کہا، بعض نے نحوست والی کہا۔ مطلب کیا ہوا اس ساری کی ساری کی بات کا کہ ان لوگوں کو اٹھا اٹھا کے اس نے ایسا پٹخا جیسے وہ گویا گھاس پھوس کے تنکے ہوں، یعنی ایک جو بہت بڑا لہیم شہیم آدمی ہے اس کو زمین پہ پٹخنا آسان نہیں ہے، لیکن وہ ہوا جو تھی اس نے ان کو پٹخا۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے جو انہوں نے پہاڑوں میں گھر بنائے ہوئے تھے ان کے اندر گئے اور وہ ہوا گھروں کے اندر داخل ہو گئی۔ بالکل تصور کریں کہ جیسے اکثر کارٹون فلمز میں دکھاتے ہیں نا، جب ہم بچوں کے ساتھ کارٹون دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ایک جن کی فارم میں کوئی چیز پیچھے گئی اور پھر ان کو اس کو ڈرا کے باہر نکال کے آئے گی، تو یہ تصور ذرا ذہن میں لائیں۔ تو اس ہوا نے ان کو وہاں سے نکالا اور پٹخ پٹخ کے مارا اور بالکل وہ ایسے ہو گئے جیسے بیکار گھاس کی مانند ہو گئے۔ اور ان کے لیے دنیا میں رسوائی کا عذاب کیا تھا کہ اتنے بڑے طاقتور جو تم ہو تھے تو تمہیں تو ہوا نے پٹخ کر رکھ دیا، اور آخرت میں بھی ان کی کوئی حمایت نہیں کرے گا۔ یہ آخرت کے لیے ان کا عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب ان کے لیے زیادہ رسوا کن ہے اور کوئی بھی مدد نہیں کرے گا۔ وہ اما اور جہاں تک سمود کا تعلق ہے، فہدیناہم تو ہم نے ہدایت دی ان کو، فاستحبوا تو انہوں نے ترجیح دی العامہ اندھے پن کو، علی الہدی ہدایت پر، فاخذتهم تو پکڑ لیا ان کو، الصیقۃ چنگھاڑ نے، العذاب عذاب کی، الہون رسوا کن کے، بما بوجہ اس کے جو کانو تھے وہ یکسبون وہ کمائی کرتے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا کہ انہوں نے بھی وہی کی کہ مخالفت اور تکذیب کی، حتیٰ کہ اس اونٹنی کو ذبح کر ڈالا جو ان کے پاس ایک اللہ کی نشانی کے طور پر آئی تھی۔ قوم سمود قوم عاد کے بعد آئی، ان کو بھی اللہ رب العزت نے ویسے ہی ترقی عطا فرمائی۔ انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھر بنائے، جسمانی اعتبار سے یہ بڑی مضبوط قوم تھی، عقلی اور جسمانی لحاظ سے بھی یہ لوگ محفوظ تھے۔ لیکن کیا ہوا، انہوں نے پیغمبر صالح علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا۔ ان کی جو معجزانہ طور پر اللہ کی اونٹنی ناقۃ اللہ پوری کی پوری کاٹی ایک بندے نے تھی، کیدار نے، لیکن کیا ہوا کہ پوری کی پوری جو قوم تھی وہ اس کے ساتھ ملی ہوئی تھی اور انہوں نے اس کی بات نہیں مانی، یعنی کوئی برا بھلا نہیں کہا اس شخص کو، تو کیا ہوا کہ سب کے اوپر پھر پراپر طریقے سے عذاب آ گیا اور ایک سخت چنگھاڑ والا عذاب آیا زلزلے کی فارم کے اندر، جو ان کے لیے ذلت کا باعث اور رسوائی کا باعث ہوا۔ اور یہ سب کچھ اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے خود اس چیز کے لیے کمائی کی تھی۔ وَنَجَّيْنَا اور نجات دی ہم نے الَّذِينَ ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے تھے، وَكَانُوا اور تھے وہ یتقون وہ تقوی اختیار کرتے۔ یعنی ان دونوں کیسز جن کا ذکر کیا گیا، قوم عاد کا اور قوم سمود کا، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو نجات دے دی اور ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ایمان والوں کی تعداد 120 تھی جو کہ فلسطین چلے گئے اور پھر وہیں رہ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی اس جگہ سے۔ وہ یوم اور جس دن یحشروا اکٹھے کیے جائیں گے اعداء دشمن اللہ تعالیٰ کے الی النار آگ کی طرف، فہم تو وہ یوزعون تو وہ جمع کیے جائیں گے۔ اب اس میں کیا ذکر فرمایا گیا کہ اللہ کے دشمن جو تھے آگ کے پاس اکٹھے کیے جائیں گے۔ ابھی وہ الگ الگ گروہ بندیوں میں موجود ہیں، لیکن اس کے بعد ان کو ایک خاص آرڈر اور ترتیب میں رکھ کر اور پھر ان کی جرم کی نوعیت کے حساب سے انہیں جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب ما جاؤہا جب وہ آئیں گے اس کے پاس، شاہدہ گواہی دیں گے علیہم ان پر، سمعہم علیہم ان کے خلاف، سمعہم ان کے کان، و ابصارہم اور ان کی نگاہیں، و جلودہم اور ان کی کھالیں، بما بوجہ اس کے جو کانو تھے وہ یعملون وہ عمل کیا کرتے۔ یعنی جہنم کے پر جب جو آ جائیں گے تو پھر ان کی کھالیں، ان کے آنکھ، کان، ناک، ہر چیز انہی کے خلاف گواہی دیں گے۔ یعنی جو کھال ہے وہ اصل میں کیا ہے، اس کے اندر ہماری جو اسپیچ تھیراپی ہے، اس کے اندر ہماری جو اسپیچ تھیراپی ہے وہ جو ہے وہ جذب ہو رہی ہے۔ اب تو جدید سائنس بھی اس بات کو بہتر تصور کرتی ہے، یعنی اس چیز کو مان گئی ہے کہ ہماری جو اسکن ہے جو جسم کے اوپر موجود ہے یہ باقاعدہ طور پر زندہ ہے اور یہ چیزوں کو محسوس کرتی ہے۔ اس کا اثر آپ ایسے دیکھیے کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسے حالات ہوں جن کے اندر ناموافقت پائی جائے اور ہمارے سے کو خوش کرنے والے نہ ہو، یعنی ہمیں خوش کرنے والے نہ ہو اور برے ہوں، کوئی دکھ اور غم کے ہو، تو ہمارے چہرے کی جو حالت ہے وہ بالکل ڈوب جاتی ہے۔ اسی طریقے سے کوئی ہنسی کا فیکٹر ہو رہا ہو جس میں ہمارا دل خوش ہو تو ہم نہ چھپاتے ہوئے بھی ہمارا چہرہ اس چیز کی عکاسی کر رہا ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہماری اسکن ہے
اس کے اندر یہ تمام تر جو ہم بول رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، یہ تمام تر چیزیں محسوس، وہ کیا کہتے ہیں، جذب ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے ذریعے سے بتا دیا کہ انسان کی سکن جو ہے وہ بہترین ریکارڈ کیپر ہے۔ اسے سکن سپیچ تھراپی کہتے ہیں کہ گفتگو کو ریکارڈ کرتی ہے اور ہر چیز کا احساس سب سے پہلے کیونکہ یہ محسوس کرتی ہے، اس لیے اللہ رب العزت کے ہاں اس کو بھی زبان دی جائے گی اور وہ یہ تمام تر چیزوں کو بیان کرے گی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت کی عدالت کے اندر کس کس چیز سے گواہی لی جائے گی، اور ہم جو دنیا کے سامنے بہت نیک بھی بن جائیں تو پس پردہ ہمارے جیسے بھی اعمال ہوں تو وہ سارے پتہ چل جائیں گے۔ اسی طریقے سے دنیا کے سامنے اگر کوئی کتنا بھی برا ہو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں اس کی جو خدمات ہیں، یعنی کہ وہ جو کام کر رہا ہے تو اس کی نیکیوں کو بھی اللہ رب العزت کے ہاں تمام تر چیزیں جو ہے گواہی دے کر اسے بچا لیں گی۔ وقالو، اور وہ کہیں گے، لجلودہم، اپنی کھالوں کو، لما، کیوں، شہدتہم، تم نے گواہی دی، علینا، ہمارے خلاف، قالو، وہ کہیں گے، انطقنا اللہ، کہ بلوایا ہے ہم کو اللہ تعالیٰ نے، الذی، وہ ذات، انطقا، جس نے بلوایا، کل شیء، ہر چیز کو، وہوا، اور وہ، خلقکم، اس نے پیدا کیا تم کو، اولا مرتن، تو جب کوئی آپ کی اپنی چیز ہو اور ایک دم سے وہ بولنا شروع کر دے تو کیا کہے گا انسان؟ یہ کہے گا نا کہ تم بولے ہی کیوں، معاف کیجیے، تو وہ اپنی کھالوں کو فوراً ڈانٹتے ہوئے بولیں گے کہ تم کیسے بول رہے ہو، مطلب ہمارے ہی خلاف کیوں بول رہے ہو؟ تو وہ کھال جواب دے گی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں قوت گویائی عطا فرمائی ہے جس کے ذریعے سے ہم بول رہے ہیں، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہر اس چیز کو قوت گویائی عطا فرمائی ہے کہ وہ شہادت یعنی گواہی دے سکے، جس طریقے سے جو اس نے پیدا کی ہے۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اس نے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا، اسی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے، اور یہ اس لیے دوبارہ بتا دیا گیا کہ جب انسان کو یہ پتا ہوگا نا کہ میں نے واپس پلٹ کے جانا ہے تو وہ ایسا کام کرے گا ہی نہیں جو اس کے لیے خلاف کے طور پر کام ہوگا۔ جسمانی تخلیق ایک ہی ہے مگر ساخت اللہ تعالیٰ نے سب کی مختلف دی ہے۔ ان کا مرکز جو ہے وہ بنیادی طور پر ہی ہے مگر ساخت اللہ تعالیٰ نے سب کی مختلف دی ہے۔ ان کا مرکز جو ہے وہ بنیادی طور پر سیل کے طور پر ہوتا ہے۔ جس رب نے زبان میں بولنے کی صلاحیت ڈالی وہ ہر چیز کے اندر یہ صلاحیت دے سکتا ہے۔ زبانوں کا یہ فرق، ویرائٹی، ڈائلیکٹ کا چینج ہونا، ہر بندے کی زبان کے انداز کا مختلف ہونا، بولنے کے طریقہ کار کا مختلف ہونا، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے دی گئی صلاحیت ہے۔ جو رب دنیا کے اندر پہلی بار بولنا سکھا سکتا ہے وہ آخرت کے اندر کچھ نہ کچھ ایسا سسٹم ضرور جنریٹ کر سکتا ہے جس میں ہر چیز انسان کی بولے گی، کیونکہ انسان کی بذات خود اسے لگے گا کہ میں بالکل بول نہیں پا رہا ہوں، یعنی کہ، اور باقی تمام تر جو آرگنز ہیں اس کے وہ گواہی دیں گے اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ وما، اور نہیں، کنتم، تھے تم، تستترونا، تم چھپ سکتے، ان یشہدا، اس بات سے کہ گواہی دیتے، علیکم، تم پر، سمعکم، کان تمہارے، ولا، اور نہ، ابصارکم، اور نہ تمہاری نگاہیں، ولا، اور نہ جلودکم، تمہاری کھالیں، ولیکن، لیکن، ظننتم، گمان کیا تم نے، جانتا ہے کثیرن، بہت کچھ، مما، اس میں سے جو تعملون، تم عمل کرتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارے رب کے بارے میں تمہارا جو خیال تھا وہ انتہائی ہلاکت خیز تھا، یعنی اسی خیال نے تمہیں ہلاکت کے اندر ڈال دیا کہ انسان کو رب کے بارے میں جو گمان تھا وہ غلط تھا۔ رب کے بارے میں جو ہے گمان ہمیشہ بہترین رکھنا چاہیے، کیونکہ جو خالق ہے اسے تخلیق کے ہر حصے کا پتہ ہے، اور انسان کو تو اپنے باقی کے اعضاء کا کام اور کارکردگی بھی نہیں پتا۔ تو گمان سے انسان کے طرز عمل کے اندر مکمل طور پر چینج آتی ہے۔ تو تم اس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم چھپ ہی نہیں سکتے تھے کہ تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہاری کھال اور تمہارے تمام تر اعضاء جو ہے وہ تمہارے خلاف گواہی دے سکیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت ہر اس چیز کو جانتا ہے جو کہ تم عمل کرتے ہو، اور ہر اس چیز کو جانتا ہے جس کو تم چھپا کر بھی رکھتے ہو، اس لیے کہ وہ خالق کائنات ایسا ہے جس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند، اور اس کا علم اتنا زیادہ ہے کہ وہ ہر چیز کے اوپر چھایا ہوا ہے۔ تو ہمارے امن اور اعتماد پر ہوتا ہے اور اجر بھی اسی حساب سے ملتا ہے۔ اس لیے حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ فرماتا ہوں۔ ایمان بھی خوف اور امید کے درمیان میں ہوتا ہے۔ انسان کو رب کے ساتھ اگر تعلق اپنا درست کر لینا وہ تو ان تمام تر چیزوں کو وہ بہتر طور پر کر لے گا۔ یہی بات ہے کہ وہ جب شرک کا ارتکاب جب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے منہ پر مہر لگا دے گا اور اس کے عذاب بول کر گواہی دیں گے کہ یہ فلاں فلاں کام کرنے کے لیے جاتا تھا۔ انسان کے اندر 5 حواس ہیں، یہاں پر جو ذکر کیا گیا ایک اور چیز کا وہ ہے جلد بھی، جسے ہم لمس کا کہتے ہیں۔ حواس کی 3 قسموں میں چھونا بھی ہے، سونگنا بھی ہے
اور چکھنا بھی ہے، تو اس کا ذکر فرمایا گیا. اس شے کو زبان کی جلد پر نہ رکھا جائے، یعنی کوئی بھی چکھنے کی چیز ہوتی ہے اس کو زبان کی جلد پہ تو نہیں سوری کسی بھی جلد پہ تو نہیں رکھا جاتا، لیکن زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی قوت دے، زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی قوت دے دیں گے کہ وہ آرام سے جو ہے وہ ہر چیز کا بتا دے گی. ذالکم، یہ ظننتم گمان ہے تمہارا، الذی وہ جو ظننتم گمان کیا تم نے، بربکم اپنے رب کے ساتھ، یعنی جس کا ہم نے ذکر کر لیا کہ جو تم نے گمان کر لیا تھا اللہ رب العزت کے بارے میں. ارادکم، اس نے ہلاک کر دیا تم کو، فاصبحتم، تو ہو گئے تم من الخاسرین، خسارہ پانے والوں میں سے. یعنی اس کے ساتھ ہم الحمدللہ اس آیت مبارکہ کی بھی ساتھ ڈیٹیل کر چکے. فَإِن، پھر اگر یصبروا، وہ صبر کریں، فَالنَّارُ، پس آگ، مَثْوًى لَهُمْ، ٹھکانہ ہے ان کے لیے، وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اور اگر وہ توبہ کر لے، فما، تو نہیں ہوں وہ من المتابین، توبہ قبول کیے جانے والوں میں سے. یعنی اگر انہوں نے صبر کر لیا ان تمام تر چیزوں کے اوپر تو اب آگ ان کا ٹھکانہ ہے، اور اگر وہ توبہ قبول کر لیں اس وقت بھی تو اس وقت ان کی توبہ نہیں قبول کی جائے گی، اس لیے کہ قیامت کا اور ہمیشگی کا ٹھکانہ اب ان کو دکھا دیا گیا. اس لیے کہ اب تو اذان نے بھی ان کے خلاف گواہی دے دی، اب جو ہے وہ کس طریقے سے اللہ کے عتاب سے وہ بچ سکیں گے. وَقَيَّضْنَا، اور مقرر کیے ہیں ہم نے، لہم، ان کے لیے، قرناء، ساتھی، فزینوا، تو انہوں نے خوشنما بنا دیا، لہم، ان کے لیے، ما بینا، جو ان کے ایدیہم، سامنے تھا، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے تھا. وحقا، اور حق ہو گئی، علیہم، ان پر، القول، بات کو، فی امم، ان گروہوں میں، قد خلق، جو تحقیق جو گزر چکے، من قبلہم، ان سے پہلے، من الجن، جنوں میں سے، والانس، اور انس میں سے، انہم، کہ بے شک وہ، کانو، تھے وہ، خاسرین، خسارہ پانے والے. یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے دوست لازم کر دیے ہیں. اب یہ ماضی کے لیے بھی ہے اور مستقبل دونوں کے لیے کہہ دیا. ہم عمر ساتھی، یعنی دوست کون سے، ایسے ہم عمر ساتھی بہت سے جو کہ اوصاف میں آپ جیسے ہوں، بالکل خصوصیات کے لحاظ سے. تو اسی طریقے سے ہوا یہ کہ جب اللہ نے ان کے دوست مقرر کر دیے تو وہ دوست جب انسان کے اوپر اثر آنے لگتا ہے نا، کیونکہ انسان کہتے ہیں کہ اپنے دوست سے پہچانا جاتا ہے کہ وہ اصل میں ہے کیسا، اس کی دوستی، اس کی سنگت، اس کی یاری کن لوگوں کے ساتھ ہے، تو وہ پہچان لیا جائے گا. ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ویسے ہوتے جاتے ہیں جیسا ہمارا اصل میں ساتھی ہوتا ہے، کیونکہ جو ماحول ہم ایک دوسرے کے ساتھ بانٹ رہے ہوتے ہیں نا، اس کے اندر جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کی بعض اوقات اچھی اڈاپٹیشن بھی ہو جاتی ہے، یعنی کہ اچھوں چیزوں کو بھی اپنا لیتے ہیں، اور بعض اوقات بری بھی ہو جاتی ہے. بالکل اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر کوئی بھٹی والا کسی کا دوست ہوگا اور وہ اس کے پاس جا کے بیٹھے گا، اچھا اس بھٹی والے کی یہاں پر اس کے کردار کی بات نہیں کی جا رہی، یہاں پر صرف بھٹی سے اٹھنے والی صرف ایک بدبو کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ جو پسینے کی بدبو وہ لے کر اٹھے گا اس ادھر سے. اور اگر یہی چیز ہوگی کہ اس کا کوئی عطر والا، یعنی اچھے اعمال والا، مثال یہ دی گئی کہ کوئی اچھی اعمال والا کوئی ایسا دوست ہوگا تو وہ جو ہے اس کے لیے کیا ہوگی، خوشبو کا باعث بن جائے گا. تو وہ تمام چیزیں اس کے لیے پھر فائدہ مند ہو جائیں گی، اور اب وہ جو فائدہ مند ہو جائیں گی تو پھر کیا ہوگا، اس کے جسم میں سے خوشبو آنے لگے گی. مطلب اس ساری کی ساری کی بات کا ہوگا کہ جیسے ہم جن لوگوں کے ساتھ ہم چلتے ہیں پھرتے ہیں اور پھر ہم باقی چیزیں کرتے ہیں تو ہم لا محالہ جو ہے نا وہ انہی لوگوں کے جیسے ہوتے چلے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں بھی ہم نے دوست دیے تھے ان کو، اب آخرت میں بھی انہی کے جیسے دوست دے دیں گے. یہ وہ لوگ تھے جو کہ خود بھی اللہ تعالیٰ کو بھولے ہوئے تھے اور انہوں نے ان لوگوں کو بھی بھلوا دیا. ایسا جب ہوتا ہے جب انسان رحمان کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے اور شیطان کو ساتھی بنا لیتا ہے. تو انہوں نے بھی یہی کیا، ان کے اعمال کو، ان کے پاسٹ اور فیوچر کو ان لوگوں نے بہت اچھا کر کے، خوبصورت کر کے بنا دیا کہ چھوڑو نا، تم کن چکر میں پڑ گئے ہو، ہاں اللہ اللہ کر لیں گے، زندگی کے آخری وقت میں موقع مل جائے گا اب کر لیں گے، اب کیا سیکھنا. اچھا تم اپنے بچوں کو حفظ کرنے کے لیے ڈال رہے ہو، چھوڑو نا، کسی اچھے ڈانسنگ کلاس کے اندر لگا دیتے ہیں، کسی سوئمنگ کلاس میں لگا دیتے ہیں، کچھ فرینچ پڑھنے کے لیے لگا دیتے ہیں، کچھ چائنیز سیکھنے کے لیے لگا دیتے ہیں. دنیاوی اثر و علوم کو سیکھنا بہت ضروری ہے، ان میں مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے خود فرمایا کہ اپنے بچوں کو جو ہے نا وہ دور حاضر کی تعلیم دو، یعنی وہ تعلیم جو کہ دنیا کے اندر اس وقت جو ہے وہ چل رہی ہے.
تو اس سے کیا ہوگا، بچے جو ہے وہ سیکھ جائیں گے کہ دنیا میں اگر کمپیوٹر یہ چل رہا ہے یا باقی چیز چل رہی ہے تو وہ سکھانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ لیکن اگر انہی کے اندر لگا دیا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی معرفت نہیں سکھائی، ان کی پہچان نہیں سکھائی، چھوٹی چھوٹی سورہ نہیں سکھائی، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا نا کہ ہم اپنا خراب کر رہے ہیں۔ یہی ہوا کہ دوستیوں نے بگاڑ پیدا کر دیا۔ دوستی وہاں اصل میں ہوتی ہے جہاں خیالات آپس میں ملتے ہیں۔ المرء علی دینی خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین کے اوپر ہوتا ہے، عربی کہاوت ہے۔ تو کیا ہوا کہ ہم نے لازم کر دیا، مسلط کر دیا اس کو سزا کے طور پر اس کے اوپر، کیونکہ انسان وہاں پھسلتا ہے جہاں اس کی اپنی مرضی بھی ہوتی ہے۔ جب دل کے اندر مرضی نہیں ہوتی نا تو کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ کہہ کر ٹال دیا کہ اللہ نے ہم کو ہماری تو ان کی آپس میں دوستی ہے، تو کیا ہوا اگر ہم ساتھ چل رہے ہیں۔ اور یہی ایک لیڈر کا اور اس کے ساتھ کے جو دوست تھے نا ان کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ ساتھ مرضی کے مل گئے لیڈر، وہی چیز تھی، اور انہوں نے آگے اور پیچھے کو خوشگوار بنا کر دکھا دیا۔ مطلب کیا ہوا کہ جو ہے ماضی کو بھی کر دیا خوشگوار، اس سینس میں یہ کہتے ہوئے کہ چھوڑو جو ہو گیا تو ہو گیا، اور بخشے جاؤ گے تو ہم ہیں نا تمہارے ساتھ، اور اسی طریقے سے آگے مستقبل کو بھی خراب کرنا شروع کر دیا۔ تو وہ تمام تر چیزیں جو ہیں جو ہمارے ساتھی دوستوں کے بارے میں دیکھنا بڑا زیادہ ضروری ہے، یا ہر اس بندے کو دیکھنا زیادہ ضروری ہے کہ جو مجھ سے کوئی بات کر رہا ہے وہ کہاں تک مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس سے جوڑا ہے، یا وہ چاہ رہا ہے کہ میں اس کی ذات کے ساتھ جڑ جاؤں، یا وہ چاہ رہا ہے کہ کوئی غلط قسم کی چیزیں میرے اندر شامل ہو جائیں۔ تو وہ آگے اور پیچھے جو بھیجنے کی بات ہے نا اس کا ذکر ہو گیا، اور پھر یہ کہا کہ ان گروہوں میں وہ لوگ شامل ہو جائیں گے جنہوں انس کے جو کہ خسارہ پانے والے میں سے، اس لیے کہ اللہ رب العزت آخرت کے اندر بھی ان کو انہی لوگوں کے ساتھ شامل رکھیں گے جن کے ساتھ وہ دنیا کے اندر تھے، اور دنیا کے اندر وہ جو تھے ان کے ساتھ جو ایک ساتھی جو مقرر ہوا وہ انہی کے اعمال کی وجہ سے، انہی کی خواہش کی وجہ سے ہوا کہ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ کوئی ہمارے جیسا ہو۔ جب انسان کسی چیز کی جستجو کرتا ہے نا تو وہ اس کو یقیناً پا لیتا ہے، اس لیے کہ جب وہ جستجو کرتا ہے تو پھر جو ہے وہ اس کے بارے میں کوشش بھی کرنا شروع کرتا ہے۔ جب وہ کوشش کرتا ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس حساب سے اس کو تمام تر چیزیں ملنا بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ ہم جو ہے ان کے اگلے پچھلے اعمال کو ان کی نگاہوں میں خوبصورت بنا کے رکھے ہوئے تھے، یعنی کہ جنہوں نے ہم نے کچھ ہم نشین مقرر کیے جنہوں نے ان کے اگلے پچھلے اعمال کو ان کی نگاہوں میں خوبصورت بنا دیا۔ مطلب کیا ہوا کہ وہ جنہوں ان شیاطین جو تھے جو باطل پر اصرار کرنے والوں کے لوگ ساتھ لگ جاتے ہیں، انہیں کفر اور برائی کی کاموں کو خوبصورت کر کے دکھاتے ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ گمراہی کی دلدل میں پھنس رہتے ہیں، حتیٰ کہ ان کو موت آ جاتی ہے، اور وہ یہ موت جو ہوتی ہے وہ خسارے پر آتی ہے۔ اور وہی شخص جو اللہ رب العزت کے اوپر ایمان رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو غیب سے ایسے ساتھی بھی جو ہے وہ عطا فرما دیتا ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت کے ساتھ بھی نصیب الحمدللہ ہو جاتا ہے۔ کفر کیا ولا اور نہ تسمیو، اور نہ تم سنو، لہذا القرآن اس قرآن کو والغوا اور بہودہ گوئی کرو فیہ اس میں لعلکم تاکہ تم تغلبون تم غالب آ جاؤ۔ اب یہاں قرآن پڑھنے کا بہترین طور پر اسلوب بتایا گیا کہ جب قرآن کو پڑھنا ہوگا تو کس طریقے سے پڑھا جائے گا۔ قرآن کی تلاوت جب بھی کی جائے تو بلند آواز میں کرے، لیکن ماحول کو دیکھتے ہوئے، یعنی یہ نہ ہو کہ کوئی ڈسٹربنس ہو رہی ہو، ارد گرد شور ہو اور بیچ میں آپ بھی اپنا قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوں تو وہ اس کی گہرائی کو کوئی نہ سمجھ سکے۔ ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا انہوں نے آپس میں کہا کہ اس قرآن کو نہ سنو اور نہ ہی سننے دو، بلکہ بےہودہ گوئی کرو اور شور مچاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ بات دب جائے۔ جب تک قرآن سنا جائے گا تو یہ تم پر نہیں سنا جائے گا تو یہ تم پر غالب نہیں آ سکتے، اس طرح تم غالب آ جاؤ گے۔ قرآن ان کی زبان میں اترا تھا، اس میں ایسی بلاغت ایسی تاثیر تھی کہ جو سنتا تھا وہ سنتا چلا جاتا تھا، اور یہ بات کفار کے لیے ناگوار اقدامات کرنا شروع کیے، جیسے کہ قرآن بلند آواز میں نہ پڑھا جائے۔ اس بات پر انہوں نے مسلمانوں کو بہت بار مارا بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قاطعانہ حملے بھی کروائے، اور پھر یہ کہا کہ آپس میں ایک دوسرے پر پابندی لگا دی کہ کوئی بھی قرآن نہیں سنے گا کیونکہ وہ اس کو سہ نہیں پائے گا، اور جہاں پہ بھی قرآن پاک پڑھتے ہوئے کسی کو سنو گے، یعنی کوئی بھی تلاوت کا انداز سنو گے، وہاں پر شور مچانا شروع کر دو تو کیا ہوگا کہ قرآن تمہیں سمجھ ہی نہیں آئے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ الغو سے مراد یہ ہے کہ صاحب قرآن میں کوئی عیب لگا دو، یعنی کہ وہ یا تو خود کوئی پڑھ رہا ہے تو جو ہے اس کی ایک تو بات نہ سنو،
شور کرو، تالیاں بجاؤ، سیٹیاں بجاؤ، چیخ چیخ کر باتیں کرو تاکہ حاضرین کے کانوں میں قرآن کی آواز نہ جائے اور قرآن کی جو بلاغت ہے اس کی خوبیاں جو ہے وہ نہ پہنچ پائیں. یہ والی ساری کی ساری چیز ہو جائے. اور دوسرا یہ کہ جو ہے اس کے اچھے اعمال جو ساری کی ساری چیز ہو جائے. اور دوسرا یہ کہ جو ہے اس کے اچھے اعمال جو ہیں ان کا بھی چرچا نہ ہونے دو کسی بھی طریقے سے. اور اسی طریقے سے حضرت عطا بن رباح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عالم کو چاہیے کہ اس کی آواز اس کی مجلس سے باہر نہ نکلے، یعنی صرف اتنی آواز کے اندر وہ کلام کر سکے کہ جو حاضرین مجلس بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس چلے جائے. یعنی چیخ چنگھاڑ کے بات کرنا یا کوئی اور بہت زیادہ اچھل کے بات کرنا یا اس طرح کرنا ایک عالم کے لیے یہ چیز صحیح نہیں ہے کہ اس طریقے سے بات کی جائے. یعنی بات کی جائے اس کے اندر اثر بھی ہو اور نرمی کا بھی ہو، اور جو دلیل کے ساتھ بات کی جائے ایسی والی اس کے اندر بات ہو. اور اگر کوئی بات دوسرے کے لیے کی جا رہی ہے تو اس تنقید کے اندر بھی پازیٹیوٹی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. قرآن جو ہے وہ دلوں کے شک کو دور کرتا ہے. قرآن پڑھنے والے کے کردار کے بارے میں اسی لیے شک و شبہات خود وہ کر سکیں جو وہ اصل میں نہیں کرنا چاہتے. اصل میں پتہ ہے کیا، ہم انسان ہیں، ہم خطا کے پتلے ہیں. اگر ہم اللہ کی بات کو بیان کرتے ہیں تو ہم بھی انسان ہیں نا باقی انسانوں کی طرح. تو باقی بہت سارے ایسے اعمال ہمارے بھی ایسے ہو سکتے ہیں جو کہ نارمل وہ والی چیز ہو. اگر کوئی اللہ کی بات بتاتا ہے تو وہ یہ تو نہیں ہوتا نا کہ وہ مافوق الفطرت ہو جائے مکمل طور پر کہ وہ تو اب کچھ کر ہی نہیں سکتا یا وہ والی چیز ہے. انسان کے اندر خطا بھی ہے اور باقی چیزیں